مسیلمہ کذاب نے پیغمبر کے آخری ایام میں نبوت کا دعویٰ کیا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خط لکھا تھا کہ ہموار زمین پر آپ کام کریں اور پہاڑوں میں اپنی نبوت کا اعلان کروں گا، اور یا یہ کہ آپ وصیت کریں کہ آپ کے بعد میں آپ کا جانشین ہوں گا، اور اگر ایسا نہیں تو یہ دیکھ لو کتنا بڑا لشکر لایا ہوں. آپ نے ایسے چڑی ہاتھ میں لی اور اس کو کہا اس کے بھی اہل نہیں ہو کہ یہ آپ کے سپرد کر لو، خلافت و نبوت کو چھوڑو. اور آپ نے فرمایا مجھے خواب میں آپ دکھائے گئے ہیں. خواب میں حضرت نے دیکھا کہ کنگن پہنا ہوا ہوں. حضرت فرماتے میں بہت زیادہ خوف زدہ ہوا کہ یہ کیا ہے، تو مجھے کہا کہ پھونک ماریے. فنفختہما، جب میں نے پھونک مارا فطارا، اڑ گئے. فرمایا اولتہما کذابین یاتیان بعدی، میں تعبیر سمجھ گیا کہ میری نبوت پر حملہ کرنے والے مسیلمہ کذاب اور اسود عنیسی آئیں گے، وہ تم ہو. اور فرمایا کہ یہ شماس ابن قیس میرا خاص صحابی خطیب ہے، اس سے بات چیت کرو. ایسے لوگوں سے بڑے علماء کو بات بھی نہیں کرنا چاہیے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا اور مسیلمہ کی تحریک نے ظاہری قوت پکڑی، جس کے خلاف تمام صحابہ باہر نکلے تھے اور مسیلمہ اور اس کے تمام لشکروں کو قتل کرایا. سب سے گمسان کی لڑائی جو نبی کے بعد ہوئی ہے وہ یہ جو مسیلمہ کے خلاف ہوئی. اس مسیلمہ نے سورۃ فیل کے مقابلے میں جب لوگوں نے بہت تنگ کیا کہ آپ نے وحی کا دعویٰ کیا ہے اور پیغمبر اسلام پر ایسا قرآن آیا ہے جس کی ایک ایک آیت 7 آسمانوں سے وزنی ہے اور جس کا معنی و مفہوم ختم نہیں ہو رہا ہے. کتنے دن ہو گئے، دیکھو تیسرے رکوع میں بیٹھے ہوئے، تیسرے لا الہ الا اللہ. تو اس نے الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تدلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول. کتنی عجیب صورت ہے. اللہ کا تعارف، اللہ کی قدرت کے نظارے، اللہ تعالیٰ کے دین کے شاعر کی حفاظت کے اللہ کے وعدے، اور بے دین اور ان کے اسکیموں کی تباہی اور بربادی، اور اہل دین اور ان کی امکنہ اور ان کے معادن کی حفاظت کے اعلانات. سورت اس پر مشتمل ہے نا. تو مسیلمہ نے اس کے جواب میں سورت بنائی. اس نے کہا الفیل ملفیل وما ادراک ملفیل لہو ذنب وبیل وخرطوم طویل. ہاتھی ہے کیا بات ہے، اس کی اتنی لمبی دم ہے اور اتنے لمبا سونڈ ہے. حالانکہ ہاتھی کی دم سب سے چھوٹی ہوتی ہے. تو جب اس نے وہ لکھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا تو ایک کنیز کو دے دیا کہ تو دے آ. وہ کنیز بھی عرب تھی، وہ دیکھ رہی. ایش تنظری کیا دیکھتی ہے؟ اس نے کہا میں یہ دیکھتی ہوں کتبوں کا تلان علیکا، آپ کا لکھا ہوا آپ پہ لعنت کر رہا ہے. یہ تو چڑیا گھر والے مجھے آویزان کریں گے، چیز ہے کام آگا مجھے بدنام کر کے وہاں بھیج رہے ہو. کنیز لے کے نہیں جا رہی ہے. معجزہ دیکھو قرآن کا. کتبوں کا تلان علیکا، یہ تیری لکھت جو ہے تجھ پہ لعنت کر رہی ہے. الفیل ملفیل وما ادراک ملفیل لہو ذنب وبیل وخرطوم طویل. آئی سمجھ رہے. مرزا غلام احمد قادیانی نے بھی سورۃ قدر کے مقابلے میں انا انزلناہ فی القادیان وما ادراک ما القادیان مملوء من الخیرات والحسان، کہ یہ قادیان ہے. اور قادیان کیا ہے؟ حسینہ اور دوشیزوں سے بھرا ہوا شہر. بازار حسن کی باتیں اس پر نازل ہوئی تھی جیسے خود ناکارہ تھا، کیونکہ نبی کا اس سے کیا تعلق ہے کہ دوشیزائیں ہیں اس میں اور حسین قسم کی لڑکیاں ہیں. مطلب یہ ہے کہ مرزائیت کا فلسفہ یہ ہے کہ زر و زن دے کر لوگوں کا ایمان لوٹا جائے. تمام کے تمام لوگوں نے قرآن کا اپنے اپنے زمانے میں مقابلہ کیا ہے لیکن کامیاب نہیں ہوئے. سجاد راوندی ایک بڑا ادیب گزرا ہے. سجاد راوندی کہتے ہیں کہ متنبی سے زیادہ دقیق کلام اس کا ہے. اس سجاد راوندی نے نبوت کا دعویٰ کیا اور ایک کتاب لکھ لی اور اس کا نام رکھا تاج. کیا نام رکھا؟ تاج. اس زمانے میں اس کے پائے کا شاعر ہے ابو اللہ معری.
ابو اللہ مورری اور سجاد کی ملاقات ہو گئی بغداد کے پل کے پاس. تو سجاد راوندی نے ابو اللہ مورری سے کہا تالا کا تاجی، میری کتاب تاج مل گئی، مطالعہ کر لیا. اس نے کہا تاجوں کا لا یصلح ان ینالا، تیرا تاج اس قابل نہیں ہے کہ جوتے کا تلوہ بن جائے. بیکار کتاب، فضول. تاجوں کا لا یصلح ان ینالا، تیرا تاج تو اس قابل نہیں ہے کہ جوتے کے نیچے تلوے کے طور پر اس کو استعمال کیا جائے. تم اس کو قرآن کے مقابلے میں لاتے ہو. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ، اور اگر ہو تم شک میں، مما اس کتاب سے نزلنا علی عبدنا، جس کو ہم نے اتارا اپنے بندے پر، خاص بندے پر، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، پس لے آئیے ایک چھوٹی سی صورت اس جیسی. بِسُورَةٍ میں جو تنوین ہے یہ تقلیل کے لیے ہے. بِسُورَةٍ صغیرۃ وَدُعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، پکارو اپنے معبودوں کو بھی اللہ کے سوا، ان کنتم صادقین، اگر ہو تم سچے. اس کو کہتے ہیں تحدید. یہ تحدید ہے، دمکانا ہے. اور اس سے پہلے جو بیان تھا وہ تھا دعوی صورت. اس سے پہلے تمثیل تھی برائے تفہیم، بحال النفقہ والکفر. اور یہ بیان ہے تحدید مفصل ہے. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، پس اگر تم نہ کر سکو یہ مقابلہ، وَلَن تَفْعَلُوا، اور ہرگز نہیں کر سکو گے، فَاتَّقُوا النَّارَ، پس بچو اس آگ سے، الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، وہ جس کا ایندھن لوگ ہے اور پتھر ہے، اُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، تیار کی گئی کافروں کے لیے. یہ تو نہ ماننے والے اور مقابلہ کرنے والوں کی سزا ہے.